بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ ہم آج بھی قرآن شریف کا ترجمہ اور کچھ آیتوں کی تشریح پڑھیں گے، اور آج ہم نے جن آیتوں کا ترجمہ پڑھیں گے وہ قرآن شریف کی آخری 10 آیتیں ہیں، اور ان میں جو پہلی آیت ہے وہ ہے سورہ القاریہ۔ یہ مکی آیت ہے، اس میں 11 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں قیامت کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں، اور پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے: کھڑا دینے والی قیامت۔ کھڑا دینے والی قیامت۔ وہ کھڑا دینے والی کیا ہے؟ تجھے کیا معلوم کہ وہ کھڑا دینے والی کیا ہے؟ اس دن لوگ پروانوں کی طرح منتشر ہو جائیں گے، اور پہاڑ دھنی ہوئی اون کے مانند ہو جائیں گے۔ اس دن لوگ پروانوں کی طرح منتشر ہو جائیں گے، اور پہاڑ دھنی ہوئی اون کے مانند ہو جائیں گے۔ اس دن لوگ پروانوں کی طرح منتشر ہو جائیں گے، اور پہاڑ دھنی ہوئی اون کے مانند ہو جائیں گے۔ اور پھر جس کا پلڑا بھاری ہوگا تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، جس کا پلڑا ہلکا ہوگا اس کا ٹھکانہ گڑھا ہوگا۔ تو یہ کیا معلوم وہ کیا ہے؟ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ پھر جس کا پلڑا بھاری ہوگا تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، جس کا پلڑا ہلکا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ گڑھا ہے۔ تو یہ کیا معلوم وہ کیا ہے؟ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ پھر جس کا پلڑا بھاری ہوگا تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، جس کا پلڑا ہلکا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ گڑھا ہوگا۔ تو یہ کیا معلوم وہ کیا ہے؟ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ سورہ تکاثر مکی، اس میں 8 آیتیں ہیں، اور یہ صورت مال جمع کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ کثرت مال کی ہوس نے تمہیں غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم قبروں پہ جا پہنچے۔ کثرت مال کی ہوس نے تمہیں غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم قبروں پہ جا پہنچے۔ خبردار، بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ پھر خبردار، بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہرگز نہیں، کاش تم یقینی طور پر جان لیتے کہ تم جہنم کو ضرور دیکھو گے، اور تم اسے بالیقین دیکھو گے۔ اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ کثرت مال کی ہوس نے تمہیں غافل کر دیا۔ کثرت مال کی ہوس نے تمہیں غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم قبروں پہ جا پہنچے۔ خبردار، بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ پھر خبردار، بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہرگز نہیں، کاش تم یقینی طور پر جان لیتے کہ تم جہنم کو ضرور دیکھو گے، اور تم اسے یقیناً ضرور دیکھو گے۔ اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا، اور تم اسے بالیقین دیکھو گے۔ اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ اور پھر سورہ عصر ہے، مکی ہے، اس میں 3 آیتیں ہیں۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کون سے لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے خسرو ہوں گے، کن کی نجات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک کام کیے، اور باہم حق پر قائم رہنے کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر شخص خسارے میں ہے، ہر شخص خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو نیک ایمان لے کے آئے، نیک کام کیے، اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے ہیں۔ اور یہ سورہ الحمزہ ہے، یہ بھی مکی ہے، اس میں 9 آیتیں ہیں۔ یہ بہت دل ہلا دینے والی صورتیں ہیں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ہلاکت ہے ہر اس شخص کی جو طعنہ دیتا ہے اور عیب جوئی کرتا ہے۔ ہلاکت ہے ہر اس شخص کی جو طعنہ دیتا ہے، عیب جوئی کرتا ہے۔ ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو طعنہ دیتا ہے اور عیب جوئی کرتا ہے، جس نے مال جمع کیا اور گن گن کے رکھا۔ وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، ہرگز نہیں، وہ ضرور حطمہ میں پھینکا جائے گا،
اور تجھے کیا معلوم کہ حتمہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی دہکائی ہوئی ایک آگ ہے جو دلوں تک جا پہنچے گی، اور وہ اس میں بند کیے جائیں گے لمبے لمبی ستونوں میں۔ ہلاکت ہے ہر اس شخص کی جو طعنہ دیتا ہے اور عیب جوئی کرتا ہے، جس نے مال جمع کیا اور گن گن کے رکھا۔ جس نے مال جمع کیا اور گن گن کے رکھا، وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، ہرگز نہیں، وہ ضرور حطمہ میں پھینکا جائے گا۔ اور تجھے کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی دہکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک جا پہنچے گی، اور جو اس میں بند کیے جائیں گے لمبے لمبے ستونوں میں۔ ہلاکت ہے ہر اس شخص کی جو طعنہ دیتا ہے اور عیب جوئی کرتا ہے، جس نے مال جمع کیا اور گن گن کے رکھا۔ وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، ہرگز نہیں، وہ ضرور حطمہ میں پھینکا جائے گا۔ تو یہ کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی دہکائی ہوئی ایک آگ ہے جو دلوں تک جا پہنچے گی، اور اس میں بند کیے جائیں گے لمبے لمبے ستونوں میں۔ سورہ فیل مکی ہے، اس میں 5 آیتیں ہیں، اور اس کا ترجمہ یہ ہے: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا اس کی تدبیر کو ناکام نہیں بنایا؟ ان پر اڑتے ہوئے پرندوں کے غول بھیج دیے جو ان پر کنکریاں پتھریاں پھینک رہے تھے، پھر انہیں کھائے ہوئے بھوسے کے مانند کر دیا۔ یہ سورہ الفیل ہے۔ یہ اصل میں اس صورت میں اشارہ ہوتا ہے ابرہہ کے لشکر کی جانب، جو ہاتھیوں کو لے کر بیت المقدس کو گرانے کے لیے آیا تھا۔ وہ ہاتھیوں کو لے کر بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے سے پرندے کے ذریعے پورا لشکر تباہ کر دیا۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 سے 55 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 5 اور 55 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ تو سورہ اسرافیل میں جو ہاتھیوں کا ذکر ہے، جس میں ابرہہ آیا تھا، وہ آن حضرت کی پیدائش سے 50 سے 55 دن پہلے آیا تھا۔ سورہ قریش مکی، اس میں 4 آیتیں ہیں۔ قریش کی رغبت کے لیے، ان کی سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس رکھنے کے لیے ان کو چاہیے کہ وہ اس گھر کی رب کی عبادت کریں جن نے ان کو بھوک میں کھلایا اور امن دیا۔ قریش کی رغبت کے لیے، ان کو سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس رکھنے کے لیے ان کو چاہیے وہ اس گھر کی رب کی عبادت کریں جس نے ان کو بھوک میں کھلایا اور امن دیا۔ سورہ المعون مکی، اس میں 7 آیتیں ہیں۔ کیا آپ نے اسے دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ سو ہلاکت ہے نمازیوں کی جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں اور جو ریاکاری کرتے ہیں اور برتنے کی چیز عارضاً نہیں دیتے۔ کیا آپ نے اسے دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ سو ہلاکت ان نمازیوں کی جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں اور جو ریاکاری کرتے ہیں اور برتنے کی چیز کو عارضاً نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سو ہلاکت ان نمازیوں کی، مطلب کہ جو لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اپنی نماز سے بے خبر ہیں۔ اس کا مطلب ہلکا سا یہ ہے کہ جو نماز میں ریاکاری کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، خشوع خضوع کا اہتمام نہیں کرتے، تو وہ اپنی نماز میں ہلاکت ان نمازیوں کی جو نماز سے بے خبر ہیں اور ریاکاری کرتے ہیں اور برتنے کی چیزیں عارضاً نہیں دیتے۔ کیا آپ نے اسے دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ سو ہلاکت ہے ان نمازیوں کی جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور برتنے کی چیز عارضاً نہیں دیتے۔ سورہ الکوثر مکی، اس کی 3 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، سو اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، سو اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ سورہ کافرون مکی، اس میں 6 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کہہ دیجئے کافروں، میں تمہارے معبودوں کو نہیں مانتا،
آپ کہہ دیجئے کافروں میں تمہارے معبودوں کو نہیں پوچھتا، تم میرے معبودوں کی عبادت کرنے والے نہیں، تم میرے معبود کی عبادت کرنے والے نہیں، تم میرے معبود کی عبادت کرنے والے نہیں، اور نہ میں تمہارے معبودوں کو پوجنے والا ہوں، نہ تم میرے معبود کو عبادت کرو گے، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ آپ کہہ دیجئے کافروں میں تمہارے معبودوں کو نہیں پوچھتا، تم میرے معبود کی عبادت کرنے والے نہیں، نہ میں تمہارے معبودوں کو پوجنے والا ہوں، نہ تم میرے معبود کی عبادت کرو گے، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ سورہ نصر مدنی، اس میں 3 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچی، جب اللہ کی مدد اور فتح آ چکی اور آپ نے لوگوں کو دین میں جوگ در جوگ ہوتے دیکھ لیا، تو اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیجیے اور اسے مغفرت طلب کیجیے، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ چکی، آپ نے لوگوں کو دین میں جوگ در جوگ داخل ہوتے دیکھ لیا، تو اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیجیے اور اسے مغفرت طلب کیجیے، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ چکی، آپ نے لوگوں کو دین میں جوگ در جوگ داخل ہوتے دیکھ لیا، تو اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیجیے، اسے مغفرت طلب کیجیے، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ سورہ لہب مکی، اس میں 5 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ ہلاک ہو گیا، نہ اس کا مال اس کے کام آیا، نہ اس کی کمائی۔ وہ عنقریب شعلے والی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں اٹھا کر لانے والی ہے، اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اخلاص مکی، اس میں 4 آیتیں ہیں۔ کہو، آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ کوئی اسے پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ کوئی اسے پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ کوئی اس سے پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فلق مدنی، اس کی 5 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، تمام مخلوق کی شر سے اور اندھیرے کی شر سے جب وہ چھا جائے، ان عورتوں کی شر سے جو گڑھوں میں پھونکتی ہیں، اور حاسدوں کی شر سے جو حسد کرے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، تمام مخلوق کی شر سے اور اندھیرے کی شر سے جب وہ چھا جائے، اور ان عورتوں کی شر سے جو گڑھوں میں پھونکتی ہیں، اور حاسدوں کی شر سے جب وہ حسد کریں۔ آپ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، تمام مخلوق کی شر سے اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور ان عورتوں کی شر سے جو گڑھوں میں پھونکتی ہیں، اور حاسدوں کی شر سے جب حسد کرے۔ اب میں قرآن شریف کی آخری سورت کا مطالعہ کرتا ہوں، سورہ الناس مدنی، اس کی 6 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے کی شر سے، جن لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ جنوں میں ہو یا انسانوں میں سے۔ آپ کہہ دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے کی شر سے، وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے کی شر سے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ جنوں میں ہو یا انسانوں میں۔ آپ کہہ دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے کی شر سے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ جنوں میں ہو یا انسانوں میں۔ الحمدللہ ہم نے قرآن شریف کی آخری 10 آیتوں کا مطالعہ کر لیا۔ جزاک اللہ خیرن، خدا حافظ۔